بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، آج ہم شعبان المعظم کے دوسرے جمعے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جو عام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جو غفلت میں گزر جائے تو انسان خود کو خسارے میں ڈال لیتا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان کے دروازے تک لے کر جاتا ہے اور اس کا ہر جمعہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اے غافل انسان، جاگ جا، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میرے دوستو، شعبان کا دوسرا جمعہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک اور موقع ہے، ایک اور دستک ہے، ایک اور اعلان ہے کہ ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی توبہ قبول ہو رہی ہے، ابھی آنسوؤں کی قدرت ہے۔ یہ جمعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے ہم رمضان کی تیاری کہاں تک کر پائے ہیں۔ کیا ہمارے دل نرم ہوئے؟ کیا ہماری آنکھوں میں ندامت آئی؟ کیا ہم اب بھی دنیا کی دوڑ میں ویسے ہی اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں؟ ذرا سوچو، ہم کتنے جمعے دیکھ چکے ہیں، کتنے شعبان گزر گئے، کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ وہی گناہ، وہی آتے، وہی غفلت۔ دوسرے شعبان کا یہ جمعہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا اس رمضان میں بھی تم نے ایسے ہی گزارنا ہے جیسے پچھلے رمضان گزارا تھا؟ کیا اس بار بھی قرآن الماری میں ہی رہے گا؟ کیا اس بار بھی آنکھیں سحری کا وقت کھلیں گی اور فجر قضا ہو جائے گی؟ میرے بھائیو، جمعہ خود ایک عظیم دن ہے، اور جمعہ شعبان میں آئے وہ بھی دوسرے جمعہ کے طور پر، تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ سوچو، اگر آج کے دن، آج کے جمعہ میں، آج کے شعبان میں ہم سچ سے دل سے پلٹ آئیں تو اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا۔ یہ جمعہ ہمیں رلا سکتا ہے، اگر ہم چاہیں یہ جمعہ ہمیں بدل سکتا ہے، اگر ہم ہمت کریں یہ جمعہ ہمیں اللہ سے جوڑ سکتا ہے، اگر ہم ضد چھوڑ دیں۔ آج اگر کوئی ماں اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے لیے رو رہی ہے، اگر کوئی باپ اپنی خطاؤں پر نادم ہے، اگر کوئی نوجوان اپنی آنکھوں کی گندگی سے تنگ آ چکا ہے، اگر کوئی بہن دل کی ٹوٹ بھوٹ لیے بیٹھی ہے، تو دوسرے شعبان کا یہ جمعہ کہتا ہے آ جاؤ، رب ابھی ناراض نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، جب اعمال پیش ہو رہی ہوں اور ہم گناہوں کے انبار اٹھائے پھر رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی فائل کھلے اور اس میں صرف غفلت، کوتاہی، جھوٹ، حسد، بد نگاہی اور نافرمانی ہو؟ دوسرے شعبان کا یہ جمعہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی فائل درست کر لیں۔ آج نیت کر لو کہ زبان کو سنبھالنا ہے، آج عہد کر لو نماز کو زندگی کا حصہ بنانا ہے، آج فیصلہ کر لو کہ دل سے کینہ نکالنا ہے، کیونکہ جو دل نفرت سے بھرا ہو اس میں رمضان کا نور نہیں اترتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جمعہ ہمیں موت کو بھی یاد دلاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے شعبان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو رمضان کی تیاری کر رہے تھے لیکن رمضان انہیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ کون جانے یہ ہمارا آخری شعبان ہو، کون جانے یہ ہمارا آخری جمعہ ہو۔ اگر یہ آخری جمعہ ہو تو کیا ہم اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی آنسو ہے، کوئی سجدہ ہے، کوئی سچی توبہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو دوسرے شعبان کا یہ جمعہ نہیں دعوت دے رہا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے۔ اے اللہ، اس جمعہ کے صدقے ہمیں بدل دے، اے اللہ اس شعبان کے صدقے ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف نہیں۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان تمہاری زندگی بدل دے تو اس کی بنیاد شعبان میں رکھو اور اس کی شروعات دوسرے شعبان کے اس جمعے سے کرو۔ آج اگر دل ہل گیا، آج اگر آنکھ نم ہو گئی تو سمجھ لو اللہ نے بلا لیا ہے، اور جسے اللہ بلا لے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں اس جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرح۔ انشاءاللہ اسی سال نکاح ہوگا۔ آج شعبان کے دوسرے جمعہ قرآن کی یہ سورت پڑھو، ہاتھ اٹھانے سے پہلے دل کی مراد پوری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، آج وہ دن ہے جو دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اسی دن کی برکتیں باقی تمام دنوں سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ہر عمل اور دعا کی قدر عام دنوں سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔
اس دن جو بھی بندہ خلوص نیت اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا معمولی دعا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حضور بڑی بلندی کے ساتھ قبول و منظور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت بھی بے حد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے۔ یہ دلوں کو سکون دیتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے اور بندے کے ہر جائز حق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن قرآن پڑھنے سے دل کی گہرائیوں میں سکون پیدا ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت بندے پر نازل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، شعبان کا مہینہ بھی بہت ہی بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیک اعمال اور دعا کی قبولیت کا وقت زیادہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو رمضان کے دروازے کے طور پر بیان فرمایا اور فرمایا کہ شعبان میں عبادت اور نیکی کے ثواب عام دنوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آج شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن قرآن پاک خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کے دل کی ہر جائز مراد پوری فرماتے ہیں۔ دل کے تمام بوجھ اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، روح کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کی خاص عنایت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جمعہ اور شعبان دونوں کی یہ برکتیں مل کر انسان کی زندگی میں روشنیاں اور سکون لے آتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے دن قرآن پاک پڑھنا نہ صرف دل کی تسکین کے لیے مفید ہے، بلکہ یہ عمل اللہ کی قربت حاصل کرنے، دل کی خواہشات پوری کرنے، زندگی میں برکت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آج اپنے دل میں نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ پر یقین رکھیں اور اپنی دعاؤں میں عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ جمعہ اور شعبان دونوں کی برکتیں آج ہر نیک بندے کے لیے کھلی ہیں، اور جو بندہ آج دل سے قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل کی ہر مراد پوری فرمائیں گے اور زندگی میں خوشیوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو آج کا دن خاص طور پر ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی شادی کا انتظار کر رہے ہیں، جن کی عمریں گزر جا رہی ہیں لیکن رشتے نہیں آ رہے، جن کی شادی کی عمر ہے لیکن نصیب نہیں ملا، ایسے لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے خواہش مند ہیں لیکن زندگی میں صحیح ہم سفر نہیں ملا، ماں باپ پریشان ہیں اور دل میں گھبراہٹ بھی ہے، ایسے ہر شخص کے لیے جمعہ کا دن بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہ دن دعاؤں کی قبولیت والا دن ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی برکتوں کی خاص تلقین فرمائی۔ آج کے دن اگر آپ دل سے اپنی تقدیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے نصیب کھولنے کی نیت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوں گی۔ اسی کے ساتھ قرآن کی وہ بابرکت سورت پڑھیں جسے لاکھوں نیک لوگوں نے اولاد، رزق اور زندگی کے اہم مسائل کے لیے پڑھا ہے۔ یہ سورت دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی دعا کو قبول کرانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج کے دن اس سورت کی تلاوت اور جمعہ کے دن کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا ہم سفر عطا فرمائیں گے کہ آپ کے پچھلے سارے غم اور ناکامیوں کے لمحات بھول جائیں گے، زندگی میں خوشیوں اور سکون کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں برکت ڈالیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے مانگیں، خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور قرآن کی اس بابرکت سورت کو پڑھیں، کیونکہ جمعہ اور قرآن دونوں کی یہ برکتیں آج ہر نیک بندے کے لیے کھلی ہیں، اور جو بندہ آج دل سے یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور زندگی کے ہر مشکل مرحلے کو آسان بنا دیں گے۔ تو جمعہ کے دن قرآن کی وہ سورت جو اللہ کے نیک بندوں نے نصیب، برکت اور شادی کے لیے مصرف بتائی ہے وہ سورت ہے سورۃ الرحمن، جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جسے دلہن اور دولہا کی تیاری اہم ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن کی تلاوت بھی آج کے دن بہت برکت والی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہترین ہم سفر اور شادی کا اچھا نصیب آئے تو جمعہ کے دن یہ سورت آپ لازمی پڑھا کریں، کم از کم 3 بار دل سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، ایک بار نہیں بلکہ 3 بار، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین ہم سفر کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ جلد شادی کے لیے نصیب کھل جائیں گے اور آپ کی دعا قبول و منظور ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ سب سے ضروری بات یہ کہ درود شریف لازمی پڑھیں، جب بھی کوئی عمل کریں درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے
اللہ کی برکت اور قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ چلتے پھرتے جمعہ کے دن کم از کم 500 بار چھوٹا سا کوئی بھی درود پاک پڑھنا بھی بہت زیادہ ثواب اور برکت رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہشیں پوری فرماتے ہیں اور دل کی مرادیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، سورۃ الرحمن اور درود شریف جمعہ کے دن پڑھنا لازمی ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وظیفہ ہم آپ کے لیے شیئر کرتے ہیں وہ ہر دوسرے دن نئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہی لوگ دیکھیں جو پہلے دیکھ رہے تھے، تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ کون سا وظیفہ کریں۔ جو دل چاہے وہ کریں، جو پڑھنا چاہیں وہ کریں، اور اگر کوئی عمل فوراً اثر نہ کرے تو دوسرا شروع کر دیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی عمل کریں دل سے کریں، اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں کے دل کی مرادیں ضرور پوری کر فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وظائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں نصیب، شادی، رزق اور دل کی مراد کے لیے قرآن اور دعا اور درود پاک کے ذریعے اللہ کی برکت کو حاصل کریں۔ تو آج جمعہ کے دن سورۃ الرحمن پڑھیں، درود پاک کے ساتھ دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں، کیونکہ جو دل سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور اس کی دل کی مرادیں بھی عطا فرمائیں گے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن ماؤں کی بیٹیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، جن کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور نصیب نہیں ملا، تو اے اللہ اس جمعہ کے دن کی برکت اور شعبان کے مہینے کی صدقے سے ان کی تقدیریں کھول دے۔ انشاءاللہ ان کے لیے بہترین جیون ساتھی نصیب فرما، شادی کروا دے اور ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے گھروں کو سکون اور خوشیوں سے آباد فرما اور ہر جائز خواہش ان کی پوری فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی برکت سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دل کی مرادوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے اللہ، میرے خالق و مالک، میرے رازق، ہمیں اس مصطفیٰ کے مہینے کے صدقے، ہمیں اپنے پیغمبر کے مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔